السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے حضرت محمد صاحب کی زندگی پر ایک سیریز شروع کی ہے جس میں حضرت محمد صاحب کی سیرت بیان کی جا رہی ہے۔ آپ سبھی حضرت سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس چینل داستان محمد کو سبسکرائب کریں اور اپنے ملنے والوں سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر اسے آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طے کام نہیں تھا، البتہ یہ خبر صحیح ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی مکہ کے لوگوں کی بکریاں کچھ قیراط کے بدلے چراتے تھے، اور جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ یہ روایت آتی ہے کہ آپ تجارت میں بہترین شریک تھے، نہ ہیر پھیر نہ کوئی جھگڑا۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے شام دیش تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ ایک بڑی عہدے والی مالدار خاتون تھیں جو ان دنوں تجارت کیا کرتی تھیں، لوگوں کو اپنا مال کاروبار کے لیے دیتی تھیں اور پارٹنرشپ کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ پورا قریش قبیلہ ہی تجارتی قبیلہ تھا۔ جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور اچھے کردار اور عمل کا معلوم ہوا تو حضرت خدیجہ نے ایک خبری بھیج کر یہ بات رکھی کہ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے لوگوں کے ساتھ شام دیش تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تجارتیوں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر بدلہ آپ کو دیں گی۔ آپ نے اسے منظور کر لیا اور ان کا مال لے کر شام دیش تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے لوگوں نے آپ کے میٹھے برتاؤ، اچھے اخلاق، ٹھنڈی سوچ، سچائی اور ایماندارانہ طور طریقے کے بارے میں اپنی بات رکھی، تو حضرت خدیجہ کو جیسے اپنا کھویا ہوا ہیرا مل گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے نیوتے کو منظور نہیں کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ تیار ہو گئے اور اپنے چچا سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور نکاح کا پیغام دیا۔ اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ نکاح میں بنی ہاشم اور مضر کے سردار شریک ہوئے۔ یہ شام دیش سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس اور ایک قول کے مطابق 28 برس کی تھی۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور ان کی زندگی تک کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ابراہیم کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں انہی سے تھیں۔ قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ آپ کے بچوں کے نام تھے۔ آپ کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی اور ہجرت کی۔ لیکن حضرت فاطمہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کا انتقال آپ کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آپ کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کا بنانا شروع کیا۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت ہی میں اس کی اونچائی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس استھتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔
اس کے علاوہ ایک لمبے سمے بیت چکا تھا، عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زبردست باڑھ آئی تھی جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی پل ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ نئے سرے سے اسے بنایا جائے۔ اس مرحلے پر قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کے بننے میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اب پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو اس کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ آخر میں ولید بن مغیرہ مخزومی نے شروعات کی اور کدال لے کر یہ کہا کہ اے اللہ، ہم خیر ہی کا معاملہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دو کونوں کی طرف کچھ ڈھا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ڈالی بنیاد تک ڈھا چکے تو بنانے کی شروعات کی۔ اس کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے الگ الگ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ بننا شروع ہوا۔ جب عمارت حجر اسود تک اٹھ گئی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا کام کون کرے۔ یہ جھگڑا 4-5 دن تک چلتا رہا اور دھیرے دھیرے اتنا آگے بڑھ گیا کہ لگتا تھا حرم کی زمین خون سے لال ہو جائے گی۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک شکل پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے اندر آئے اسے اپنے جھگڑے کا صلح کرنے والا مان لیں۔ لوگوں نے مان لیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو جھگڑا سمجھا دیا تو آپ نے ایک چادر منگائی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب لوگ چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی طے شدہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑے کمال کا فیصلہ تھا۔ اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ کعبہ اپنے پورے ہونے کے بعد لگ بھگ چوکور ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار 10-10 میٹر ہیں۔ ایک بات اور سنتے جائے، آج ہم نہ جانے کتنے ناچ گانے اور دوسری بے حیائی والے ویڈیو کو دیکھ کر انہیں وائرل کرتے ہیں، انہیں لاکھوں سبسکرائبر بھی دیتے ہیں، تو کیا ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صاحب کے اوپر بننے والی ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب نہیں کر سکتے؟